عثمان بن طلحہ، یہ کنجی بردار تھا. کنجی بردار سمجھتے ہیں نا کیا کہتے ہیں؟ متولی. کنجی بردار تھا، سارا انتظام اس کے ہاتھ میں تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ایک دن، فرمایا عثمان کعبے کا دروازہ کھولو، میں نے اندر جا کے عبادت کرنی ہے. عثمان بن طلحہ کہنے لگا سب کے لیے کھول دوں گا، آپ کے لیے نہیں کھولوں گا. آپ نے فرمایا کیوں؟ اس نے کہا آپ ہمارے باپ دادا کے دین کو غلط کہتے ہیں، آپ کے لیے نہیں کھولوں گا. سنو میرے آقا کی غیب کی خبر. حضور نے فرمایا عثمان اللہ سے ڈرو، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ مجھے مکے پر فتح عطا فرمائے گا. میں فاتح بن کے آؤں گا، تم مفتوح ہوگے، اور یہ کعبے کی کنجیاں اللہ میرے ہاتھ میں عطا فرما دے گا. اب وہ جو سبق پڑھاتے ہیں کہ دیوار پیچھے کا نہیں پتا، ان سے پوچھیں پھر یہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کعبے کی کنجیاں میرے ہاتھ میں دے دے گا. اب بظاہر اس وقت حالات ایسے نہیں تھے. عثمان بن طلحہ ہنسنے لگا، اس نے کہا یہ کبھی نہیں ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا. بات آئی گئی ہوگی. سن 8 ہجری کے اندر مکہ فتح ہوا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فاتح بن کے مکے میں داخل ہو رہے ہیں. لیکن کبھی وہ حالات سیرت کی کتابوں میں پڑھ کے دیکھیں. صرف لذت اور مزے کے لیے تقریر سننا یہ کمال نہیں ہے. خود سیرت مصطفیٰ کو پڑھ کے دیکھیں کہ حضور کا انداز کیا تھا جب مکہ فتح ہو رہا ہے، اور یہ وہ شہر ہے جہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا تھا. یہ وہ شہر ہے جہاں آپ کے اوپر جانور کی اوجری تک لا کے ڈالی گئی. یہ وہ شہر ہے جہاں آپ کے راستوں میں کانٹے بچھائے جاتے تھے. یہ وہ شہر ہے جس کے باسیوں نے آپ کے چچا کا کلیجہ نکال کر دانتوں سے چبایا تھا. آج حضور فاتح بن کے آ رہے ہیں. کوئی اور ہوتا تو پوری بستی کو تہس نہس کر دیتا. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تاریخ بڑی پڑی ہے، لوگوں نے کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے. لیکن یہ وہ ہیں جن کو اللہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ہم نے آپ کو بڑا اعلیٰ اخلاق عطا فرمایا ہے. صحابہ کہتے ہیں حضور کا سر انور جھکا ہوا ہے، اور یہ جو امامے کا شملہ ہے نا، یہ اونٹ کی کوہان سے لگ رہا ہے، اتنا سر جھکا ہوا ہے. اور زبان پر کیا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. ابھی یہ پڑھتے ہیں اور کبھی پڑھتے ہیں اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. یہ پڑھتے پڑھتے حضور سے حرم میں آ گئے. اب سامنے وہ لوگ کھڑے ہیں کہ جنہوں نے ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں، اور حضور ان سے پوچھتے ہیں. یہ منظر بھی تاریخ نے نہیں دیکھا ہوگا. حضور ان سے پوچھتے ہیں. آج میں اور آپ ساتھ ساتھ اپنا بھی چیک کرتے جائیں. ہمیں کسی پر یوں قدرت مل جائے جس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہو اور کبھی زندگی میں دکھ پہنچایا ہو، اور ہمیں اس پر قدرت کو کنٹرول مل جائے، تو ہم اس کی سات نسلوں کو جب تک کھنگال نہ لیں ہمارا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا. جبکہ کلمہ ہم محمد عربی کا پڑھتے ہیں. اور حضور کے سامنے کون لوگ کھڑے ہیں کہ جن کے ظلموں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اتنے ظلم کرنے والے. اب حضور ان سے پوچھتے ہیں، فرمایا مکے والوں بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں، آج میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں. لیکن وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ کو تو آپ کے رب نے کریم بنا کے بھیجا ہے. آپ کی تو شان یہ ہے کہ آپ دشمن کو معاف کر دیتے ہیں، ظلم کرنے والوں سے بدلہ نہیں لیا کرتے ہیں. ہم آپ سے اسی کی امید رکھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا اہل مکہ لا انتم الطلقاء لا تصریف علیکم اليوم. فرمایا مکے والوں جاؤ، میں نے تم سب کو آزاد کر دیا. اس کا نتیجہ لوگ کہتے ہیں نا معاف کر دیا تو کیا ہوگا جی، اگر بیشتی ہے ہماری انا میں فرق آتا ہے. اس کا رزلٹ کیا ہے؟ حضور نے معاف کیا، فرمایا جاؤ سارے طلقاء سارے آزاد ہو. اب بھیج رہے ہیں اور وہ جا نہیں رہے. حضور کہہ رہے ہیں میں نے معاف کر دیا جاؤ، کہتے ہیں اب جانے کے رہے نہیں، اب کلمہ پڑھا کے زلفوں کا اسیر بناؤ. وہ لوگ جو کر تک ظلم کرتے تھے اب کلمے پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں. پھر عثمان بن طلحہ کو لایا گیا. عثمان بن طلحہ نے چابیاں ایسے حضور کی طرف پھینک دی. میرے آقا نے چابیاں ہاتھ میں لے کے فرمایا عثمان وہ دن یاد آیا ہے، وہ دن
یاد آیا ہے کہ جب میں نے تجھے کہا تھا کہ اللہ کعبے کی کنجیاں میرے ہاتھ میں دے گا، پھر ارشاد فرمایا آج میں کعبے کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں دینے لگا ہوں کہ تا قیامت پھر یہ چابیاں اسی کی نسل میں رہیں گی۔ یہ غیب کی خبر نہیں ہے تو اور کیا، غیب کی خبر چڑیا کا نام ہوتا ہے۔ فرمایا پھر قیامت تک چابیاں اسی کی نسل میں رہیں گی۔ ہر دل مچلا ہوگا کہ یہ چابیاں آج ہمیں مل جائیں، لیکن تاریخ کیا بتاتی ہے، محبوب خدا نے وہ کنجیاں پھر عثمان بن طلحہ کے ہاتھ میں دے دی۔ اب وہ قدموں میں گرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اور پہلے تو صرف سر جھکا ہوا تھا، اب دل بھی قدم مصطفیٰ پہ جھکا کے حضور کے غلام بن جاتے ہیں۔ میرے سرکار نے، وہ کسی شاعر نے کہا تھا، میرے سرکار نے قائم یہ روایت کی ہے، جو بھی نفرت سے ملا اس سے محبت کی ہے، اور شہ لالاک نے طیبہ کی زمین پر ہی نہیں اپنے دشمن کے دلوں پر بھی حکومت کی ہے۔ ایک واقعہ اور صرف آپ کے سامنے رکھوں، امام مسلم نے بھی اس کو لکھا ہے اور کتابوں میں بھی سیرت کی موجود ہے۔ حضرت، میں مفہوم اس کا عرض کر رہا ہوں اپنے انداز میں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدینہ شریف کے اندر ایک دیوانی عورت رہتی تھی، پاگل کہتے ہیں، اس کو بہت زیادہ بولنے کا مرض تھا۔ یہ باقاعدہ ایک بیماری ہے کہ کوئی بندہ نان سٹاپ بولتا چلا جاتا ہے، وہ اس سے لوگ جان چھڑاتے تھے کہ جس کو پکڑ لے پھر جان نہیں چھوڑتی تھی، باتیں کرتی تھی بہت زیادہ۔ حضرت انس فرماتے ہیں ایک دن وہ دیوانی عورت چلتی چلتی مسجد نبوی کے دروازے پہ آ جاتی ہے۔ حضور بیٹھے ہیں، صحابہ کا جھرمٹ ہے، ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت انس کہتے ہیں وہ حضور کو دور سے ایسے انگلی سے اشارہ کرتی ہے، سوچے کوئی ہمیں اس طرح کرے تو ہم اس کا کیا حل کریں، ایسے انگلی سے اشارہ کرتی ہے، اور حضور اٹھ کے اس کے پاس چلے گئے۔ اس نے کہا میں نے کچھ بات کرنی ہے، ہاتھ پکڑ کے باہر لے گئی، مسجد نبوی کے سامنے خالی زمین ہے، وہاں کھڑی ہو کر باتیں کرتی رہی کرتی رہی کرتی رہی، حضور سنتے رہے۔ جب وہ خود تھک کے چلی گئی نا، حضور واپس تشریف لائے۔ جب واپس آیا تو حضرت انس کہتے ہیں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ تو دیوانی عورت ہے، کوئی اس کو منہ نہیں لگاتا، کوئی اس کی بات نہیں سنتا، آپ اس کی بات کیوں سنتے ہیں؟ سنو میلاد کی محفل میں آنے والوں، میرے آپ کے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا انس کوئی بھی نہیں سنتا میں بھی نہ سنوں، کوئی بھی نہیں سنتا میں بھی نہ سنوں، سنو انس جس کی ساری کائنات میں کوئی نہیں سنتا میں محمد اس کی سنتا ہوں۔ اور پھر فرمایا یہ صرف آج کے لیے نہیں ہے، میں نے اس کو جاتے ہوئے کہا ہے کہ اے بڑھیا جب پورے مدینے میں تیرا دل کا بوجھ ہلکا کرنے والا کوئی نہ ہو اور تیرا دل دکھوں سے بھر جائے اور کوئی تیری بات نہ سنے تو اپنے دکھڑے سنانے مجھ محمد کے پاس آ جایا کرو۔ جو نبی پاگلوں کی اتنی سنتا ہے تو جو حضور کے عشق میں دیوانے ہوں ان کی کتنی سنتا ہوگا۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، پر اتنا بھی تو ہو کوئی جو آ کرے دل سے۔ اس لیے میرے بھائیو یہ ساری باتیں جو میں نے مختصراً آپ کے سامنے رکھی ان کا مقصد یہ ہے، آج شب میلاد رسول ہے، میں اور آپ یہ مہینہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے تو اس کے اندر گھروں کو بھی سجائیں، محلوں کو بھی سجائیں، لیکن کچھ اپنے دل کی بستی کو بھی سجائیں، درود شریف کی کثرت کو اپنا مزاج بنائیں۔ آج اگر میں اور آپ معذرت کے ساتھ اپنے دن کے 24 گھنٹوں کا جائزہ لیں، 24 گھنٹوں کا، تو ہمارے پاس اخبار کا وقت ہے، اب تو اخبار نہیں پڑھتے لوگ، ٹی وی دیکھنے کا وقت ہے، فیس بک، واٹس ایپ، سوشل میڈیا، اس کے لیے بڑا وقت ہے۔ کبھی اپنے آپ سے پوچھئے گا کہ جس نبی کا میں امتی ہوں اس پر درود پڑھنے کا میرے پاس کتنا وقت ہے؟ یہ اپنے آپ سے پوچھئے گا۔ اور دوسری بات یہ بھی بتاؤں کہ جتنے دنیاوی معاملات ہیں نا یہ قبر کے دھانے تک ہیں، اور جس نبی کے درود کی میں بات کر رہا ہوں اس نے قبر کے اندر بھی کام آنا ہے، اس نے حشر کے میدان میں بھی کام آنا ہے۔
نبی پاک فرماتے ہیں وہ طویل حدیث ہے، فرمایا میں اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کروں گا اس امت کے لیے، اور کتنے دن؟ دنیاوی گنتی کے مطابق 7 دن حضور اپنا سر سجدے میں رکھیں گے، اور پھر فرمایا جائے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنے سر انور کو اٹھائیے، وشفا تو شفا، آپ شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، سل تو کا آپ سوال کریں، آپ کو عطا کیا جائے گا، کن تو سنا، آپ بات کریں آج آپ کی بات کو سنا جائے گا۔ تو حضور سے اس وقت سیدہ فاطمہ کے لیے نہیں مانگیں گے، حسن حسین کے لیے نہیں مانگیں گے، میرے اور تمہارے لیے مانگیں گے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرما کے گئے تھے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو یہاں سے کچھ تعلق بنائیں۔ اور ایک دوسری گزارش یہ بھی آپ سے کروں، میں بس بات ختم کر رہا ہوں کہ امید ہے کہ آپ نے اپنے گھروں کو سجا لیا ہوگا، نہیں سجایا؟ سجانا چاہیے یا نہیں سجانا چاہیے؟ جی چلو اس بات میں تو متفق ہونا یار، سجانا تو چاہیے، نہیں سجایا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن سجانا تو چاہیے۔ ابھی وہ نکل آئیں گے وہ پتنگے، اور وہ آ کر کہیں گے جی وہ جی جھنڈے لگانے کی کیا ضرورت ہے، لائٹیں لگانے کی کیا ضرورت ہے، فلاں چیز کی کیا ضرورت ہے، فلاں چیز کی کیا ضرورت ہے۔ میں ایک حدیث شریف آپ کو سنائے جا رہا ہوں، اس کو یاد کر لیں۔ یہ قیامت تک جو لوگ شان رسول پر اعتراض کریں نا، ان کے لیے یہ ہمارا جواب ہے۔ ایک حدیث شریف ہے، عمر بن محمد صحابی ہیں، کیا نام دیا میں نے؟ عمر بن محمد۔ وہ کہتے ہیں میرے والد نے مجھے یہ بات بتائی، کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنے لگوائے۔ پچنے ایک طریقہ علاج ہے، آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے، جسم سے خون کو نکالا جاتا ہے، تو وہ خون ایک پیالے میں جمع کیا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو دیا، فرمایا یہ خون لے جاؤ اور اس کو جا کر کسی جگہ پر دفن کر دیا جاؤ۔ اب حضور کی بارگاہ سے، میری طرف دیکھیے گا، وہ حضور کی بارگاہ سے لے کر نکلے، دروازے پر سلمان فارسی میں، اور سلمان فارسی نے ان کو دیکھا کہ وہ تھوڑا سائڈ پہ ہوئے، پیالے کو منہ لگا لیا، پیالے کو۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، پوچھیں میرا آپ کا خون عام آدمی کا، ہمارا خون نجاست غلیظہ ہے، کپڑوں پہ لگے کپڑا ناپاک، جسم پہ لگے جسم ناپاک۔ صحابی کو یہ مسئلہ پتا تھا اور اس نے حضور کے خون مبارک پر منہ سے لگا دیا۔ اچھا اس سے اگر غلطی ہو رہی تھی تو سلمان فارسی دیکھ رہے تھے، انہوں نے روکا کیوں نہیں؟ وہ دیکھتے رہے، وہ خون اب اندر آ گئے، وہ بھی آ گئے، سلمان فارسی بھی آ گئے، ادھر نہیں روکا، ادھر آ کے سلمان فارسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ ان سے پوچھیں وہ جو خون مبارک آپ نے دیا تھا انہوں نے اس کا کیا کیا؟ حالانکہ روکنا ہوتا تو وہیں روک لیتے نا، لیکن یہ کیوں پوچھوا رہے ہیں کہ حضور پوچھیں، صحابی جواب دے، امت کو دلیل ملے۔ حضور نے پوچھا کہ اس کا کیا کیا ہے، تو اس صحابی نے کہا واللہ لقد شربت ما فیہا، سونے اب پوچھ لیا ہے تو عرض یہ ہے جو کچھ اس پیالے میں تھا میں نے تو پی لیا، میں نے تو پی لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے پوچھا لما فعلت، تو نے یہ کیوں کیا ہے؟ یہ جو پوری حدیث نہ بھی یاد کرنا، یہ ایک لفظ یاد کرنا ہے، یہ جواب ہے۔ حضور نے فرمایا خون مبارک کیوں پیا ہے؟ صحابی کا ایک لفظ کا جواب ہے لیکن سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، فرمایا فاحببتو، اس لیے پیا ہے کہ آپ سے پیار کرتا ہوں، اس لیے پیا ہے کہ مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی سبق کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی محبت کا تقاضا تھا کہ آپ کے خون مبارک کو زمین پہ نہ پھینکا جائے، میں نے پیا۔ کیا جواب دیا میں آپ سے؟ بس یہ آخری بات ہے، میں آپ سے اب جب آپ گھر پہ لائٹیں لگائیں گے کوئی آپ سے پوچھے کیوں لگائی ہیں، جواب محبت میں لگائیں گے۔ بھئی آپ کے بچے کی شادی ہو، لائٹیں یہاں لگاتے ہیں نہیں لگاتے لوگ شادی میں، آپ پوری گلی سجا رہے ہیں، اور گھر میں بچہ پیدا ہو تو ٹوکرا مٹھائی کا لے کے گلی میں نکل جائیں، محلے میں تقسیم کریں۔ کبھی دیکھا ہے کسی بچے کو کوئی آپ سے پوچھے کہ او جی یہ صحابہ کرام نے بھی مٹھائی تقسیم کی تھی بچے کے پیدا ہونے پر؟
کبھی پوچھا کسی نے؟ نہیں پوچھا. تو یہ ان لوگوں سے پوچھنا آپ کا حق بنتا ہے نا کہ جو آپ کو کہتے ہیں کہ صدیق اکبر نے میلاد منایا تھا, ابو بکر نے منایا تھا, عمر نے منایا تھا, عثمان نے منایا تھا, علی نے منایا تھا. ان سے پوچھیں ابو بکر کے گھر میں بیٹے نہیں ہوئے تھے؟ ہوئے تھے نا. حضرت عمر کے 11 بیٹے تھے, مولا علی کے 18 بیٹے تھے. تو ان کے گھروں میں جب بچے ہوئے ان کی مٹھائی کی دلیل کیوں نہیں مانگتے ہو؟ تو کیا جواب دیتے ہیں؟ جی اولاد تو اللہ کی نعمت ہے, ہم خوشی میں اللہ نے نعمت دی اس کے شکرانے میں. میں نے کہا یہ رحمت کبھی کبھی زحمت بھی بنتی ہے. بنتی ہے نہیں بنتی؟ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ماں باپ دعائیں مانگتے ہیں اولاد کے لیے, اولاد ہو جاتی ہے, پھر بڑی ہو کے وہی اولاد جو رحمت تھی ماں باپ کو دھکے دے کے گھر سے بھی نکال دیتی ہے. تو رحمت زحمت بنی نہیں بنی؟ بن گئی. لیکن پھر بھی خوشی منانا جائز ہے, مٹھائی بانٹنا جائز ہے. تو پھر اس رحمت کے بارے میں کیا کہتے ہیں جس کو اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. محبوب ہم نے آپ کو ایک بندے کے لیے نہیں, ایک گھر کے لیے نہیں, ایک بستی کے لیے نہیں, ساری کائنات کے لیے رحمت کیا. اگر اولاد کی خوشی میں مٹھائی بڑھ سکتی ہے, اولاد کی خوشی میں گھر سج سکتا ہے, تو نبی کے میلاد میں پورا محلہ اور پورا علاقہ بھی سج سکتا ہے. اس لیے ایک تو آج چونکہ پہلا دن ہے تو یہ نیت لے کر اٹھیں کہ اپنے گھر پہ کم از کم ایک جھنڈا تو ضرور لگائیں گے. لگائیں گے انشاءاللہ. کوئی پوچھے کیوں لگایا, کہو جبریل امین سے پوچھو کیوں لگایا تھا. میں نے ایک دفعہ ایک جگہ یہ بات کی نا تو مجھے ایک بندہ کہنے لگا او جی ہم جبریل کی پیروی تھوڑی کرتے ہیں, ہم کوئی جبریل کی پیروی تھوڑی کرتے ہیں. میں نے کہا پیروی نہیں کرتے لیکن یہ تو مانتے ہیں نا جبریل معصوم ہے, یہ تو مانتے ہیں نا, اور یہ بھی پتہ ہے کہ جبریل اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتا. تو جبریل کا جھنڈا اللہ کے حکم سے تھا, اس کا مطلب ہے اللہ کی مرضی ہے کہ میرے نبی کے میلاد پہ جھنڈے لگائے جائیں. اس لیے رب کی مرضی پہ ہم بھی اپنے اپنے گھروں پہ جھنڈے لگائیں گے, اور اللہ نے توفیق دی کم لگائیں لیکن لائٹنگ بھی لگائیں گے. دن کو کوئی دیکھے گا تو جھنڈا بتائے گا یہ نبی کے عاشق کا گھر ہے, رات کو کوئی دیکھے گا تو لائٹنگ بتائے گی یہ نبی کا میلاد منانے والے کا گھر ہے. اور جو دوسری بات میں نے پہلے کر دی کہ ظاہر کو بھی سجائیں لیکن اپنی باطنی کیفیات کو بھی بدلنے کی کوشش کریں. کیا اچھا ہو کہ میں اور آپ آج کی رات سے نیت کر لیں کہ میرے آقا نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو میں نماز پڑھ کے اپنے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤں گا. سبحان اللہ. آپ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. اور ایک گزارش ہاتھ جوڑ کے یہ کروں, ناراض نہیں ہوئیے گا, جو چہرے نبی کی سنت سے محروم ہیں وہ آج کی رات یہ نیت کر کے اٹھیں کہ میں اپنے چہرے کو نبی کے دشمنوں جیسا نہیں بناؤں. دیکھیں لوگ داڑھی کیوں اڑاتے ہیں کہ خوبصورت لگے, اسی لیے نا. لیکن عقیدہ جو داڑھی منڈا ہونا اس سے بھی پوچھیں کہ اس کائنات میں سب سے خوبصورت چہرہ کس کا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. بتائیں حضور کا ہے نا. حضور سے بڑھ کے کسی کا چہرہ خوبصورت ہے؟ ہو کیسے سکتا ہے جس چہرے کو اللہ فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ, سونیا تیرے چہرے کی قسم ہے, جس کے چہرے کو اللہ فرماتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, سونیا تو ہر وقت ہماری نظروں میں رہتا ہے. تو کائنات میں سب سے حسین چہرہ میرے مصطفیٰ کا. ایسے ہی ہے نا, اس حسین چہرے پر اللہ نے داڑھی پیدا فرمائی تھی. اگر داڑھی نقص ہوتا, داڑھی عیب ہوتی یا داڑھی خوبصورتی میں کمی لاتی تو اللہ اپنے نبی کے چہرے پہ داڑھی پیدا نہ فرماتا. تو یہ داڑھی کا نبی کے چہرے پر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ داڑھی بدسورتی کی علامت نہیں ہے, داڑھی حسن کی علامت ہے. اور جو حسین ہونا چاہتا ہے, خوبصورت ہونا چاہتا ہے, وہ اپنے چہرے پہ داڑھی کا نور سجائے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں یہ تو یہاں نہیں قبر کا بھی نور ہے. سبحان اللہ. حضرت فرماتے ہیں اللہ حد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. کالی کالی ہوتی ہے نا, داغ لگتی ہے. فرماتے ہیں اللہ حد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. کیوں؟ اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. انشاءاللہ یہاں چہرے پہ داڑھی سجائیں گے, یہ قبر کے اندھیرے میں انشاءاللہ نور کا کام کرے گی اور قبر کے اندھیرے کو روشنی میں تبدیل کر دے گی.
آج شب میلاد ہے، اپنے آقا سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے ہاتھ نہ اٹھائیں اور مجھے نہ کہیں، اپنے دل میں یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ میں کردار بھی میلاد والے آقا والا اپناؤں گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو بھی مانیں، بات کو بھی مانیں۔ ذات کو ماننا یہ ہے کہ آپ گلیوں کو سجائیں گے، محلوں کو سجائیں گے، جلوس نکالیں گے، محفلیں کریں گے، اور بات کو ماننا یہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا مونچھیں پست کرو، داڑھیوں کو معافی دو اور میرے دشمنوں جیسی صورتیں نہ بناؤ۔ اب یہ بات اس طرف چل نکلی ہے تو خسرو پرویز کا نام سنا ہے نا آپ نے؟ کون تھا؟ نبی پاک کا دشمن، نبی پاک کا دشمن، جس نے نبی پاک کا خط مبارک پھاڑ دیا تھا، اتنا بدبخت۔ اس کے دو ایلچی نبی پاک کے پاس آئے، ان کی حالت یعنی جو ظاہری وجہ تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے منہ سے بڑی بڑی رکھی ہوئی تھی اور داڑیاں مڈائی ہوئی تھی، جب حالانکہ وہ کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں، وہ شریعت محمدی کے مکلف نہیں ہیں۔ نبی پاک نے ان کو دیکھا نا تو اپنا چہرہ پھیر لیا، اپنا رخ انور پھیر لیا اور فرمایا تم پہ خدا کی لعنت ہو، تمہیں یہ چہرے بنانے کا کس نے کہا ہے؟ داڑھی منڈانے پہ کافروں پہ اتنے ناراض ہوئے، فرمایا تم پہ خدا کی لعنت ہو کہ تمہیں یہ چہرے بنانے کا کس نے کہا ہے؟ تو ان کافروں نے آگے سے کہا ہمارے رب پرویز نے، معاذ اللہ اسے رب کہتے تھے، ہمارے رب پرویز نے۔ میرے آقا جلال میں آ گئے اور ارشاد فرمایا سنو وہ تمہارے جھوٹے رب کی بات ہے، میرے سچے رب کا حکم ہے، مونچھوں کو پست کرو، داڑھیوں کو معافی دو۔ اب داڑھی، اب ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے نا آج کل لوگوں نے داڑھیوں کو بھی مذاق بنایا ہوا ہے، وہ کوئی فرینچ رکھ رہا ہے، کوئی ادھر سے کاٹ رہا ہے، کوئی ادھر سے کاٹ رہا ہے، کوئی ادھر سے کاٹ رہا ہے، اور کوئی مشین پھیر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے کہ جی مذاق کے لیے صرف رہ گئی ہے تو یہ داڑھی رہ گئی ہے۔ اور دلیل کس کو بناتے ہیں؟ دو باتیں ہوتی ہیں، یا تو کہتے ہیں جی وہ ہم عرب میں جاتے ہیں تو انہوں نے انگوٹھے لگوائے ہوئے ہیں ماتھے اپنی ٹھوڑیوں پر کہ جی ان کی ایسی ہیں۔ میں نے کہا ان کے تو اور بھی حرکتیں بہت ساری ایسی رسی ہیں، ان حرکتوں کا کیا کریں گے؟ اور دوسری بات یہ کہتے ہیں جی اقبال بہت بڑا عاشق تھا، کیوں جی یہی بات ہے؟ اقبال بہت بڑا عاشق تھا، اس نے داڑھی نہیں رکھی، داڑھی تو اندر ہوتی ہے جی۔ میں نے کہا پاگلو اندر داڑھی نہیں ہوتی، داڑھی باہر ہوتی ہے، اگر داڑھی اندر ہوتی نا تو پھر نبی پاک کی بھی اندر ہوتی۔ اقبال ضرور عاشق تھا، صدیق اکبر سے بڑا عاشق تو نہیں تھا نا؟ اقبال ضرور عاشق تھا، حضرت عمر سے بڑا عاشق تو نہیں تھا نا؟ اقبال ضرور عاشق تھا، حضرت عثمان سے بڑا عاشق تو حضرت علی سے بڑا عاشق تو نہیں تھا نا؟ حسین کے نعرے لگانے والوں، اقبال حسین سے بڑا عاشق تو نہیں تھا نا؟ اور حضرت علی کی داڑھی، فتح رضویہ شریف اٹھائیں، حضرت نے لکھا ہے 23ویں جلد کے اندر کہ حضرت علی کی داڑھی اتنی بڑی تھی کہ پورے سینے کو بھر دیتی تھی، پورا سینہ چھپ جاتا تھا۔ اور اسی طرح امام حسین کی داڑھی بھی اتنی گھنی تھی کہ پورے سینے میں پھیل جاتی تھی۔ اب مجھے بتائیں کہ بندہ نعرہ مارے علی کے ملنگ کا اور داڑھی ایسی ہو کہ جو داڑھی بھی نہ کہلاتی ہو، اور علی کی داڑھی ایسی ہو جو پورے سینے کو بھر دیتی ہو، تو پھر کردار کس کا اپنا رہے ہو اور محبت کا دعویٰ کس سے کر رہے ہو؟ داڑھی ایک مٹھی رکھنا، اعلیٰ حضرت نے اس میں پورا رسالہ لکھا ہے، لمعۃ الضحیٰ فی اعفاء اللحیٰ، فتح رضویہ شریف کے اندر 23ویں جلد میں رسالہ ہے، اعلیٰ حضرت نے پورا رسالہ لکھا ہے اور دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ داڑھی ایک مٹھی رکھنا سنت واجبہ ہے، داڑھی کو منڈانا، ایک مٹھی سے گھٹانا، مکروانا، ڈیزائن بنانا، یہ سارا کچھ گناہ کا کام ہے، حرام ہے، اللہ رسول کی ناراضگی کا سبب ہے۔ بات اس طرف زیادہ ہو گئی، لیکن میلاد شریف کی محفل سے یہ ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہہ رہا ہوں ناراض نہیں ہوئیے گا۔ نبی کے کردار کی اور نبی کے انداز کی بات آپ کو دعوت پیش کی ہے، آگے آپ کا نصیب ہے، لیکن یہ نیت لے کر اٹھیں کہ میں نعرہ بھی نبی کا لگاؤں گا، کردار بھی نبی کا اپناؤں گا۔ میرے آپ کے ہم میں سے بہت ساروں کے مرشد کامل نباز وقت سیدی و سندی ہادی و مربی حضرت علامہ امیر اہل سنت ابو بلال محمد الیاس قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ ملادیہ، آپ کتنی پیاری بات کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں چہرے پر ہو سجی سنت مصطفیٰ،
چہرے پر ہو سجی سنت مصطفیٰ، سر پہ تاج امامہ سجا، دیکھ کر کے اٹھے ساری خلق خدا، دیکھو دیکھو نبی کا غلام آ گیا۔ تو اس لیے نام کے میلادی نہ بنے، کام کے میلادی بنے، موسمی میلادی نہ بنے، ہمیشہ کے میلادی بنے۔ اور آپ کی میری پیاری تحریک دعوت اسلامی آپ کو، مجھے یہ سوچ، یہ فکر، یہ دعوت دیتی ہے کہ آئیں میں اور آپ با عمل عاشق رسول بن جائیں، میں اور آپ نمازی بنے، یہ حقیقی میلاد ہے۔ 5 وقت نماز پڑھیں گے نا، حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ نماز نبی کی اداؤں کا نام ہے، 5 وقت نماز پڑھیں گے نبی کی یاد آئے گی، اسی کا نام تو میلاد ہے۔ چہرے پہ نبی کی سنت سجائیں گے، سر پہ امامہ سجائیں گے، شیشے کے سامنے کھڑے ہوں گے، نبی کی سنت دیکھیں گے، نبی کی یاد آئے گی، اسی کا نام میلاد ہے۔ یہی دعوت اسلامی کا پیغام ہے۔ میں آپ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوں، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوست احباب کو دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ کریں۔ اور ایک دعوت میں ہر جگہ جہاں جاتا ہوں ضرور دیتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ آپ کے بچوں کو مفت میں نبی کے دین کا عالم بنانے، سبحان اللہ کہہ دیں، مفت میں دنیا کی تعلیم فیسیں دے کر اور قرآن و حدیث کی تعلیم فری میں۔ آپ کی دعوت اسلامی گھر کی دہلیز پر آپ کو دین سکھا رہی ہے۔ آپ کے تالہ شہر کے اندر بھی دعوت اسلامی کا جامعہ موجود ہے، مدرسہ المدینہ بھی ہوگا یقیناً، تو وہاں مدرسہ المدینہ میں، جامعہ المدینہ میں اپنے بچوں کو داخل کروائیں۔ اور دعوت اسلامی کا الیکٹرانک مبلغ جس نے دنیا میڈیا کے اندر آ کے دھوم ڈال کے رکھ دی ہے، اس کا کیا نام ہے؟ وہ مدنی چینل ہے، جو میرا اور آپ کا پیارا چینل ہے۔ اور ان دنوں تو مدنی چینل میں ویسے ہی زبردست دہارے ہوتے ہیں، امیر سنت کے مدنی مذاکرے ہوں گے، میلاد کی بہاریں ہوں گی۔ اب مدنی چینل کے ساتھ مربوط رہیں، اپنے گھر والوں کو مدنی چینل دکھائیں، خود بھی دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عملاً میلادی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مداح حضور مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ وما علیہ